مزید اس میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ جب یہاں سے اٹھیں تو آپ کے قلوب کی حالت کیا ہو؟ ہمیں یاد آ رہا تھا کہ ساری باتیں تو کہہ دی گئی، اب مزید ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصلاً تو وہی ہے کہ سمجھدار آدمی کی بات جب صحیح اور سچی بات سامنے آ جائے تو فوراً اس پر عمل شروع ہو جائے، یعنی اس کو آج کل میں نہیں چلے گی۔ جو غفلت ہمارے اندر چل رہی جس طریقے سے، یہ غفلت بالکل نہیں ہونی چاہیے، بہت ہی غفلت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت کی، دیکھیں استقامت کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، دین پہ جمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مذہب اسلام کو دوسرے مذاہب کے اوپر قیاس کیا کہ سال میں چند رسوم کرتے ہیں اور ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ نہیں، ایک مسلمان سے تو یہ امید ہے 24 گھنٹے کی زندگی۔ ایک مسلمان بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا طریقہ، ہر مسلمان جانتا ہے کہ سب سے پہلے اس بچے کو نہلا دھلا کے اس کے کان میں کیا الفاظ کہتے ہیں؟ اذان کے کلمات کہتے ہیں، اقامت کے کلمات کہتے ہیں، جو برکت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پیغام اس کو دیا جا رہا ہے، اے انسان کے بچے اور بچے، تو جس دنیا میں اب آ گئے ہیں، بھئی ایک دنیا تو وہ تھی ماں کا پیٹ تھا، اب ایک دنیا یہ ہے، تجھے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی کبریائی کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ جب یہ الفاظ ہوتے تو کہا کہ زبان حال سے یہ اور زبان قال سے بھی یہ بات سمجھائی جاتی ہے، اور پھر انتہا ہماری کیا ہوتی ہے؟ جب کہنے سے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھ جاتی ہے۔ تو جس انسان کی ابتدا اور انتہا یہ ہو اور وہ اسلام سے بے خبر ہو، قرآن سے بے خبر ہو، یہ اس کے شایع شانی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا بات کہی جائے، تو ابھی اچانک یہ الفاظ آئے کہ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہاں جلسے میں آنے والا، جلسے میں بیٹھنے والا، یہاں کی تقاریر کو سننے والا اگر اپنے گھروں لے جا رہا تو اس جذبے کے ساتھ جائے، اس ایمان کے ساتھ جائے، اس عزم کے ساتھ جائے، اس ارادے کے ساتھ جائے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ کیسا انسان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ناطق الوحی بالصواب کہا گیا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ کوئی خاص ایک موقع ہے تاریخی جس موقع پر حضرت آپ بھی تحقیق علماء کرام ہیں، یہ الفاظ جو ہے حضرت عمر بن خطاب کے ہیں، رضینا باللہ ربا، ہم اسلام سے، ہم رضینا باللہ ربا، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ہم راضی ہیں اس سے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پہ آپ کی زبان میں کہ ہمارا رب اللہ ہے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور بحثیت دین کے ہمارا کیا ہے؟ اسلام۔ اور پھر سب سے آخر میں کیا ہے؟ وَرَضِينَ بِاللَّهِ اسلام دینا بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، ہمارا نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یاد رکھیے، آپ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنے نبیوں کو بھیجا؟ 1,24,000 نبی آئے۔ انبیاء سابقین جو آئے علاقوں کے ساتھ آئے، ملکوں کے ساتھ آئے، قوموں کے ساتھ آئے، لیکن جب اللہ منشاء الہی میں یہ بات آئی کہ نبی آخر زمان سید الاولین والآخرین کو بھیجا جائے تو آپ نے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے انسانوں سے کہہ دیجئے کہ تم سب کے لیے ہم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، دنیا کا کوئی خطہ اس سے محروم نہ رہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ امت دعوت ہے اور کچھ امت اجابت ہے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد پڑھا وہ تو آ گئے امت اجابت کے اندر، اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ابھی وہ بڑی تعداد اکثریت ہے کہ جن کو اسلام کی دعوت دی جائے، سمجھا؟ تو بھائیو، یہ حضرت عمر بن خطاب کے الفاظ، اور ہمارے علماء کرام اس کی تحقیق کریں، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ آج کے جلسے کا جو اختتام ہے، آج کے جلسے کا جو
یعنی کہ نتیجہ ہے، جو فکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سارے چھوٹے اور بڑے اس جذبے کے ساتھ جائے، اے اللہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں۔ مختصر الفاظ میں یہی بات ہے۔ اور یعنی کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جو آپ سے کہی جا سکتی تھیں، سنائی جا سکتی تھیں، لیکن میں نے اس وقت کے لیے صرف یہی کیا کہ آپ 5 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد آپ ان الفاظ کے ساتھ جائیں کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ دنیا آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، دنیا آخرت کی کامیابی اسی کے ساتھ ہے۔ بات بہت بڑھ جاتی ہے، اب اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ سمجھدار آدمی کے لیے کافی ہے کہ کوئی صحیح بات آ جائے، سچی بات آ جائے تو اب اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرۃ الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت ذلك هو الفوز العظيم۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سن کر بیان آپ کا حیران رہ گئے، سن کر بیان آپ کا حیران رہ گئے، نکلے نہیں کسی کے ارمان رہ گئے۔ اب ان تمام علماء کرام کے بیانات مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم آخر میں اپنے تمام محترم و مشفق علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی میں اپنے مہمانان مکرم کو جو بہت دور دراز سے تشریف لا کر ہمارے اس جلسے کو ہمارے اس جلسے کو شرف بخشا، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ خاص طور سے ان محلے والوں کو، تمام لوگوں کو جنہوں نے اس جلسے میں شریک ہوئے اور جلسے کو کامیاب بنایا، اللہ رب العزت تمام لوگوں کو قبول فرمائے، اپنے شایان نشان بدل نصیب فرمائے۔ اور اخیر میں اب جلسے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ زندگی رہی پھر وقت رہا، ملاقات انشاءاللہ پھر ہوگی۔ السلام علیکم۔ خدایا شکر تیرا سر پہ ہے تاج نورانی،
خدایا شکر تیرا سر پہ ہے تاج نورانی ہمارے دل میں ہے محفوظ اب آیات قرآنی ہمیں حاصل ہوئی ہے آج یہ قرآن کی دولت ہمیں حاصل ہوئی ہے آج یہ قرآن کی دولت وہی قرآن جو عالم کے لیے ہے باعث رحمت ملی جس سے ہر انسانیت کو عزت و رفعت عطا ہم کو کیا رب نے وہی انعام ثانی خدا کا شکر خدایا شکر تیرا سر پہ ہے تاج نورانی ہم اپنی خوش نصیبی پر بھلا کیوں کرنا ہو نازا ہم اپنی خوش نصیبی پر بھلا کیوں کرنا ہو نازا جہاں کی سلطنت سے بھی ہے بڑھ کر دولت قرآن کلام اللہ کے خطاب اور فاز ہے ذیشان کلام اللہ کے خطاب اور فاز ہے ذیشان زبانوں پر ہے جاری رب عالم کی ثنا خوانی خدایا شکر تیرا سر پہ ہے تاج نورانی سبھی حفاظ کے ماں باپ بھی کس درجہ ہے خوش تر سبھی حفاظ کے ماں باپ بھی کس درجہ ہے خوش تر خدا جنت میں پہنائے گا ان کو تاج روشن تر خدا جنت میں پہنائے گا ان کو تاج روشن تر چمک اس تاج کی ہے چاند اور سورج سے بھی بڑھ کے چمک اس تاج کی ہے چاند اور سورج سے بھی بڑھ کر بھلا اس مرتبہ کو کیسے پا سکتی ہے سلطانی خدایا شکر تیرا سر پہ ہے تاج نورانی ہمارے دل میں ہے محفوظ اب آیات قرآنی مزہ دنیا میں حافظ کو ہے قرآن کی تلاوت کا مزہ دنیا میں حافظ کو ہے قرآن کی تلاوت کا ملے گا آخرت میں بھی اسے درجہ شفاعت کا ترقی مرتبوں میں یہ صلہ ہر ایک آیت کا ترقی مرتبوں میں یہ صلہ ہر ایک آیت کا پڑھو اور چڑھت جاؤ ہوگا یہ فرمان ربانی خدایا شکر تیرا سر پہ ہے یہ تاج نورانی مدرسہ ہے جو عشاق رسول سرور عالم سہانا علم دی کی بارشوں سے ہے یہاں موسم اسی کے فیض سے ہے یہ صبح
کی زمین پرنم اسی کے فیض سے ہے یہ سبیحہ کی زمین پرنم قرآن پاک کے نغموں سے گلشن ہے یہ روحانی خدایا شکر تیرا سر پہ ہے یہ تاج نورانی ہمارے دل میں ہے محفوظ اب آیات قرآنی فضل احمد اس بزم کے ہیں ناظم اعلیٰ انہی کی سربراہی میں یہاں رونق ہے دوبالا جناب حضرت اسلم نے شفقت سے ہمیں پالا رہی ہم پر جمیل محترم کی بھی نگہبانی خدایا شکر تیرا سر پہ ہے یہ تاج نورانی یونس ایوب نے بھی ہمیں قرآن پڑھایا ہے یونس ایوب نے بھی ہمیں قرآن پڑھایا ہے ہمیں بو کلام اقبال نے آگے بڑھایا ہے ہمارے یہ سبھی مشفق انہی کا سر پہ سایہ ہے ہمارے یہ سبھی مشفق انہی کا سر پہ سایہ ہے سبھی اس تاج پر رب دو عالم کی مہربانی خدایا شکر تیرا سر پہ ہے یہ تاج نورانی ہمارے دل میں ہے محفوظ اب آیات قرآنی خدایا شکر تیرا سر پہ ہے یہ تاج نورانی ہمارے دل میں ہے محفوظ اب آیات قرآنی